السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل۔ انسان اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے، اچھائیاں پیدا کرے، انسان خوشی میں خوش رہے، پریشانی آ جائے تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو پریشانی لگ جائے، کوئی دکھ لگ جائے تو وہ انسان اندر ہی اندر میں انسان کو کھاتا رہتا ہے، انسان کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ اگرچہ وہ انسان زہر نہ کرے لیکن اندر ہی اندر انسان کو کھاتا رہتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بادشاہ کو ایک دکھ لگ گیا۔ جو وزیر خاص تھا اس نے بڑا علاج کرایا، حکیم طبیب سارے آئے۔ جب علاقے بھر کے قریب کے سارے حکیم آ گئے تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک حکیم ہے، وہ اگر آ جائے تو اس بادشاہ کی مرض کو تلاش کر لے گا۔ جب اس کے پاس جایا گیا، سارا حال اور قصہ سنایا گیا تو کہنے لگا کہ میں تیار ہوں، بادشاہ کا علاج کروں گا، لیکن شرط یہ ہے، سنیں، غور کرنے، یہ بات میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے ہے، توجہ کریں کہ شرط یہ ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص کی کمیز کی ضرورت ہے جو اس دنیا میں دکھی اور پریشان نہ ہو، یعنی خوشحال ہو، خوش رہتا ہو، صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو۔ اس شخص کی کمیز مجھے چاہیے۔ جب کمیز مل جائے گی تو آپ کے بادشاہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکیم کی بات سنیں، حکیم حکمت سے، حکمت عقل مند دنائی، اس وقت کے حکیموں کی بات ہے، آج کل تو نہیں۔ وہ اس وقت انسان کو دیکھتے تو مرض بتا دیتے، نبض پکڑتے تو مرض بتا دیتے۔ آج ہم جاتے ہیں حکیم ڈاکٹر طبیبوں کے پاس، خود بتانا پڑتا ہے، مجھے بخار ہے، مجھے زکام ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اس وقت کے حکیم اور طبیب، یعنی حکیم اور طبیب عقل مند دنا انسان جو عقل مند ہو، کہنے لگا کہ مجھے کمیز چاہیے، اور کمیز بھی اس انسان کی جو خوشحال ہو، پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، اس انسان کی کمیز چاہیے۔ وزیر گیا ایک گھر غربت کے رونے، دوسرے گھر بیماری کے رونے، تیسرے گھر پریشانی کے رونے، اولاد کا دکھ، گلی محلے والے کا دکھ، گاؤں کا دکھ، پنڈ والوں کا دکھ، یعنی جس بھی گھر گیا ہے وزیر، دکھ کی صدا آئی ہے، غربت کے رونے آئے ہیں، تنگی کے رونے آ رہے ہیں، بیماری کے۔ کوئی شکر کرنے والا نہیں ملا کہ جس کی کمیز چاہیے تھی، کہ شکر کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، جو خوشحالی میں ہو، خوشحال زندگی گزار رہا ہو، اس انسان کی کمیز نہیں ملی۔ چلتے چلتے جب اس بستی سے نکلا، دوسری بستی، تیسری بستی، ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ ایک آدمی ہے، بڑا ہی خوش نظر آ رہا ہے، تہ بن کے نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے۔ تو وزیر سمجھ گیا کہ یہ بندہ بڑا خوش ہے، راضی ہے، خوشحال ہے۔ جب اس کے پاس گیا، ہاں بھی سنا، کہنے لگا کہ الحمدللہ۔ کیسے گزر رہا ہے؟ جی شکر تو الحمدللہ۔ زندگی کیسی ہے؟ جی شکر تو بڑی سونی گزر رہی ہے۔ جب اسے وزیر کو پتہ چلا یہ تو خوشحال ہے، ٹھیک ہے، خوش ہے بندہ، اپنی زندگی پہ مطمئن ہے، تو وزیر نے کہا کہ یار بادشاہ کو تیری کمیز کی ضرورت ہے۔ وہ آگے مسکرا کے کہنے لگا کہ ہاں، میں زندگی سے خوش تو ہوں، مطمئن تو ہوں، لیکن میں کیا کروں،
آپ کو ضرورت ہے میری قمیض کی، میرے پاس تو قمیض نہیں ہے، قمیض نہیں ہے، تہہ بند ہے، لیکن حکیم کی شرط سی کہ مجھے قمیض کی ضرورت ہے، جب قمیض آئے گی تو میں بادشاہ کا علاج کر دوں گا۔ قمیض نہیں، کہنے لگا کہ ہاں خوش ہوں، میں اپنی زندگی پہ راضی ہوں، میں اپنے حالات پہ مطمئن خوش ہوں، صبر کرتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے۔ تو بڑے دکھی انداز وچ جب وہ واپس آئے وزیر اس حکیم کے پاس، حکیم کو کہنے لگا، حکیم سے کہا کہ قمیض نہیں ملی، تو حکیم نے کہا کہ بادشاہ سے جا کے کہہ دینا کہ میں آپ کا کیسے علاج کروں، کہ ساری دنیا ہی دکھی ہے، پریشانیوں میں ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، اس لیے کہ جب ساری دنیا دکھ میں ہے تو میں آپ کا علاج کیسے کروں؟ آپ کے پاس بھی جو پریشانی آ گئی ہے اس کا حل یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھیے، شکر کرنا سیکھیے، یہ آپ کی رعایا ہے، آپ کی دنیا ہے، آپ کی مخلوق ہے، آپ ہی کے لوگ ہیں، کہ جس طرح آپ پریشان ہیں اسی طرح وہ بھی پریشان ہیں۔ اس لیے کہ بادشاہ سلامت اس پریشانی میں، اس مصیبت میں، اس بیماری میں راضی رہنا سیکھو، شکر کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، تو جب صبر کرنا سیکھ جاؤ گے پھر ہر حال میں خوش رہنا بھی سیکھ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔